يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ پہلے 10 دن ان کی عبادت کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد میں بھی اتنا ثواب نہیں ہے۔ ان میں ایک دن یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ، جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کو حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے۔ آیت یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے اپنا دین کامل کر دیا ہے اور
اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں ایک یہودی نے آپ سے پوچھا، بلکہ وہ کہنے لگا کہ یہ جو آیت ہے اگر ہمارے اوپر اترتی تو ہم اس دن بڑی خوشیاں مناتے اور اس دن کو ہم عید کا دن قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عرفہ کے دن جمعے کے دن نازل فرمایا ہے، تو جمعے کا دن پہلے سے ہی عید ہے ہمارے لیے۔ تو یہودیت کی چند عادتیں تھیں جو آج کل ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشابہت سے، ان کی عادات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نے ان کی عادات کو قرآن میں بیان کیا۔ ایک عادت میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی عرض کی کہ دین میں زیادتی کرنا۔ ایک عادت یہ تھے تو یہود کے بڑے، لیکن ان کے اندر یہ عادت تھی جو ان کے چیلے ہیں، جو ان کے متبع، ان کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو یہ تاثر دیتے کہ تم عمل کرو یا نہ کرو تم بخشے بخشائے، ہمیں نذرانہ دو، ہمیں پیسہ دو، مال دو، تمہاری وجہ سے تمہاری طرف سے عبادت ہم کریں گے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ ان لوگوں کی عادت تھی، عوام کو عمل نہیں کرنے دیتے تھے۔ آج کل یہی عادت ہمارے ان جاہل لوگوں میں جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں لیکن اس کے لائق نہیں ہیں، اگر پیر ہے متبع شریعت ہے، اگر پیر ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے تو وجہ ہے۔ اگر یہ پیر داڑھی کٹاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اگر یہ پیر اللہ کے حکم کا نافرمان ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا تو خود جنت میں جانا مشکوک ہے، ہمیں کیا جنت میں لے جائے گا۔ اب اس قسم کے لوگ عوام کے اندر یہ تاثر پھیلاتے ہیں کہ تم ہمیں نذرانہ دو، ہم تمہارے پاس چکر لگانے کے لیے آتے ہیں، تمہاری طرف سے عبادت ہم کرتے ہیں، تم ہمارے مرید ہو، ہم تمہارے پیر ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا کے ہم جنت میں لے جائیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے یہود کے بڑے کہا کرتے تھے، آج وہی بات یہ بھی کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ بعد میں آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ، اس کا ثواب اگر امت میں تقسیم کر دیا جائے سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ پوری شریعت میں دیکھو، میرے نبی نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یہ خوشخبریاں آئی ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ خوشخبری آئی ہے، اولئک هم الراشدون، یہ خوشخبری بھی آئی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے، جنت کے فیصلے ہو چکے۔ لیکن کسی صحابی کو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز نہ پڑھو۔ ابو بکر صدیق وہ مقام اور مرتبہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جلال میں، غصے میں، تمام انبیاء تک نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اللہ جلال میں ہے، غصے میں ہے، اسی عالم میں میرے نبی سجدے میں جائیں گے، اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا حبیبی، اے میرے پیارے اپنے سر مبارک کو اٹھاؤ، مانگو، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے اے میرے اللہ حساب شروع کرو، تو اللہ فرمائیں گے میرے نبی آپ بتاؤ مجھے حساب دے گا کون؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے سامنے کھڑا کروں گا، اللہ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر نماز نہ پڑھو، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر یہ حکم دیا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر، میری جگہ پر کھڑا ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائے۔ تو یہ خود شریعت کے خلاف چلتے ہیں، دوسروں کو شریعت پہ کیا لائے؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن یہاں نہیں پڑھتے، ہم مدینے میں پڑھتے ہیں، کھانا یہاں کھاتا ہے، پانی یہاں پیتا ہے، باقی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی جا کر کے مدینہ المنورہ۔ اللہ کی پناہ، ایسے پیروں کے پیچھے لگنا اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہود کی ایک یہ عادت بھی تھی، عوام کے اندر یہ کہتے تم جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو تم، ہم تمہیں معاف کرائیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم جو مرضی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں لیکن سجدوں کی کثرت سے میری مدد کریں۔ تو اعمال کی طرف امت کو لانا ہے، بے عملی کی طرف نہیں لے جانا۔ تو ایک بات ان کے اندر یہ تھی۔ دوسری یہود کی بات یہ حق کو چھپاتے تھے، اللہ کہتا وَلَا تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ، آپ کے پاس حق بات ہے، الحق مر، حق کڑوا ہے لیکن اس کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ آج بہت ساری مساجد کے اندر ایسے لوگ کمیٹیوں کے اندر آ گئے، بینک کا منیجر ریٹائر ہوا کمیٹی کا بڑا ہے، فوجی ریٹائر ہوا کمیٹی کا بڑا ہے، پروفیسر ریٹائر ہوا کمیٹی کا بڑا ہے، عام بندوں کی، بازار والے لوگوں کی مسجد میں کمیٹی ہے، مولوی کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ بات نہیں کرنا۔ ارے اللہ کے بندو، اس عالم نے 8 سال تک بیٹھ کر کے 10 سال تک چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھا، پیارے نبی کی حدیث اس کے دلوں کے اندر ہے، ساری زندگی محنت کر کے اس مرتبے تک پہنچتا ہے، آج تم کہتے ہو حق بیان نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے وہ عالم جو حق کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اس کے یہ دونوں ہاتھ، دونوں ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ صرف عذاب پھر علماء پر نہیں آئے گا، تم مجبور کرتے ہو علماء کو، حق بات بیان نہ کرو، ایک نقصان یہ ہوگا حق بات بیان نہیں ہوگی، آدمی کا عقیدہ خراب ہوگا، خود بھی جہنم میں جائے گا، دوسرے بھی جائیں گے۔ اور صرف وہاں علماء کے نہیں، جو روکنے والے ہیں، جبر کرنے والے ہیں،
اور جو آپس میں کمیٹیاں بنا کر چڑھائی کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اپنے علماء سے آپ یہ نہ کہیں کہ آپ یہ بیان نہ کرو، یہ نہ کرو۔ میرے نبی کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ ہے۔ مکے والے بت کے سامنے جھکتے ہیں، لات عزا منات کو سجدے کر رہے ہیں، ہاں اللہ کے منکر ہوئے پڑے ہیں، مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ پہلی دعوت ان کے مزاج کے خلاف ہے کہ لا الہ الا اللہ، ان سے کچھ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے مذہب کو رد کیا ہے۔ تم لات کے سامنے جو جھکے پڑے ہو، یہ لات کوئی خدا نہیں ہے، خدا صرف اللہ ہے، یہ معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو میں نے عرض کیا آج اس قسم کے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ علماء مجبور ہیں، حق بات نہیں کہہ سکتے۔ تو یہودیوں کی یہ دوسری عادت تھی کہ یہود حق بات نہیں کہا کرتے۔ تیسری عادت ان کی یہ تھی کہ دین میں زیادتی کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے یہ دین پورا کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تام کر دیا۔ ایک ہوتا ہے کمال، ایک ہوتا ہے اتمام اور تمام، ان میں فرق ہے۔ تمام اس کو کہتے ہیں کہ آگے گنجائش ہے، یہ چیز تام ہے، لیکن کمال کی حد تک تو نہیں پہنچی، اس کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا اتممت نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تام کر دی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور نعمتیں نہیں ہوں گی، قیامت تک اللہ کی نعمتیں برستی چلی جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو یہ کبھی شمار ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تمام اس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس نعمتیں وہاں پوری ہوگی اب آگے نہیں ہوگی، اس میں گنجائش ہے اور اللہ کی نعمتیں بڑھیں۔ اور ایک ہوتا ہے کمال، ایک چیز حد کمال کو پہنچ گئی ہے تو اب اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین حد کمال کو پہنچ چکا ہے۔ یہ وہی دین ہے جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق اکبر بن چکے ہیں، عمر فاروق اعظم عدل کے بادشاہ بن چکے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین سخاوت اور سخاوت حیا کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ اسی دین نے حضرت علی کو شجاعوں کا بڑا بنا دیا، ابن مسعود کو حافظ الحدیث بنا دیا، ابن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا ہے۔ یہی وہ دین ہے، حضرت بلال کو چلتے مدینے میں ہے جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ وہ دین ہے جس کی وجہ سے صحابہ کامیاب ہوئے، کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ اب اس کے اندر زیادتی کرنا کہ نہیں یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی، کمال تک چیز پہنچ گئی، زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو کمال تک میں پہنچاتا، آپ پہنچاتے تو گنجائش ہو سکتی تھی۔ کمال دینے والی ذات الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک آدمی اگر دین میں زیادتی کرتا ہے دین میں تو وہ یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ میرے نبی نے خیانت کی ہے، ہم تک دین پورا نہیں پہنچایا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ جو چیز ثابت نہیں ہے سنت سے میں اپنی طرف سے بڑھاؤں، کیا ضرورت ہے؟ کیا ابو بکر کامیاب نہیں ہوئے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان و علی، 1,24,000 صحابہ اس دین کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے؟ کہتے نہیں اگر میں نے یہ بات بڑھا دی تو کیا نقصان ہے؟ تو میں نے کہا اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر محمد الرسول اللہ لگاؤ، کیا نقصان ہوگا؟ وہاں کیوں نہیں لگاتے ہو؟ کیا یہ گناہ کا جملہ ہے؟ کلمہ پورا کرو۔ ہمارے احناف فرماتے ہیں ایک آدمی 4 رکعت پڑھ رہا ہے فرض، 2 رکعت اتحیات تک اس نے پڑھنا ہے، آگے اگر اللہم صلی علی محمد یہاں تک اس نے پڑھ لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس نے کون سا گناہ کیا؟ درود تو پڑھا ہے،
لیکن اتفاق ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، واجب کا تارک ہے، نماز دوبارہ لٹانی پڑے۔ دین کامل ہے، کیوں بڑھاتا ہے؟ نماز 4 رکعت فرض ہے ظہر کی، آپ 6 رکعت پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ دین کامل ہے، گنجائش اللہ نے چھوڑی نہیں ہے۔ ظہر فجر کی نماز 2 رکعت ہے، 4 کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے عرض کر رہا تھا، یہ یہود کی عادت تھی، دین میں زیادتی کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، فرمایا ہر وہ کام جو دین میں زیادہ کیا جائے فہو رد و مردود ہے، اللہ نہیں بخشے گا۔ قیامت کے دن یہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، یہ یہود کی عادت تھی۔ تو یہ آیت اتری عرفہ کے دن میں، یہ آیت اتری، یہود کہنے لگے اگر اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، عیدیں تو اللہ نے دی ہیں، جتنی اللہ دے۔ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر ایک آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو عرفہ کا روزہ رکھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنے یہ انسان ہیں روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں، جتنی ان کی تعداد ہے اللہ اتنا اس کو ثواب دے دیں گے، اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے اگر یوم ترویہ 8 کے دن آدمی روزہ رکھتا ہے، 8ویں کے دن اتنا زیادہ ثواب ہے، اللہ اتنا اجر دیں گے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے ایام میں 18 سال بیمار رہے تھے، 18 سال جو انہوں نے صبر کیا، جو ان کو ثواب ملا، 8ویں کے روزے کا اتنا ثواب ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار تھے۔ ایک غلط بات جو مشہور ہے، بعض تفسیروں کے اندر بھی آتی ہے لیکن اکابرین نے رد کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ پھر آگے یہ روایت ایسے نقل کرتے ہیں کہ کیڑا ایک زبان کو جانے لگا تو پھر دعا کی اللہ یہ کیا، یا اللہ اس زبان سے تو میں تیرا ذکر کر، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے بیمار تھے، 18 سال تک بیمار تھے، لیکن کیڑے پڑ جانا یہ بالکل غلط۔ انبیاء کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی ہے کہ لوگ ان سے نفرت کریں، یہ یاد رکھیں۔ بیمار ہو سکتے ہیں، بخار ہو سکتا ہے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن اس قسم کی بیماری کے لوگ بھی قریب نہ ہیں، ایسی انبیاء کو نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا یوم ترویہ کا روزہ اگر رکھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اور اگر 9ویں کا روزہ آدمی رکھتا ہے تو فرمایا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ثواب دیا، اللہ اتنا ثواب عنایت فرمایا۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خصوصاً یہ جو 10 دن ہیں، جتنا عبادت کا ثواب اس میں ہے باقی کسی مہینے میں، رمضان کے علاوہ باقی کسی مہینے میں اتنا ثواب نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس کے اندر ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ پاک کو یاد کریں۔ دوسرا ایک مسئلہ، ان ایام کے اندر کثرت سے تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اور خصوصاً جب عید نماز پڑھنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو عید نماز پڑھنے کے لیے راستے میں بلند آواز سے یہ پڑھتا ہوا جائے، زیادہ بلند آواز نہ ہو کہ اعلان کرتا ہوا جائے، تھوڑی سی بلند آواز ہو کہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بلند آواز۔ عید الفطر میں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ دل میں پڑھتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے اندر جب آپ عید نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو عید نماز پڑھنے کے لیے یہ راستے میں پڑھنا مستحب ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم جا رہے ہیں عید نماز پڑھنے، باتیں کرنے کے بجائے یہ ذکر کرتے ہوئے چلے جائیں۔
ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آ جائیں. اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے لیے جب ہم جائیں گے، ایک ہے عید الفطر، اس میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے. آپ کھاتے تھے، 3 کھجوریں کھاتے، 5 کھاتے، 7 کھجوریں، طاق عدد میں کھجوریں نوش فرما لیا کرتے تھے. لیکن یہ جو عید الاضحیٰ ابھی آ رہی ہے، اس سے پہلے مستحب ہے کہ آدمی نہ کھائے، پہلے جائے نماز پڑھ کے آئے، اس کے بعد اپنے قربانی کے گوشت سے کھانا یہ زیادہ بہتر ہے. بعض کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے پہلے اگر اپنی قربانی ہے، جو کلیجی ہے، کلیجی کھانا، یہ جو ہے یہ زیادہ مستحب ہے، زیادہ ثواب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ بات نقل کی گئی کہ جب انہوں نے مینڈے کو ذبح کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی پر لے گئے، لیکن چھری نے نہیں کاٹا. اللہ نے ان کے بدلے میں مینڈا جنت سے بھیج دیا. اس کو جب ذبح کیا تو اسماعیل علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ کلیجی کھلائی تھی. تو ایک ایک بات ہے، ایک ایک بات وہاں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو میرے نبی کی سنتیں بنا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سے مانگا تھا، رب حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دے دے لیکن نیک بیٹا دینا. آج ہم بھی اللہ سے مانگے تو صرف بیٹا نہیں، نیک بیٹا مانگنا چاہیے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے خوشخبری دے دی، بیٹا مل گیا. 120 سال حضرت ابراہیم کی عمر ہے، 90 سال حضرت ہاجرہ کی عمر ہے. بڑھاپے کی حالت میں اس خالق نے بیٹا دے دیا. اب جب یہ بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا کہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جب اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اس عمر میں ماں باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے. اب چلنے والا بیٹا، اکلوتا بیٹا ہے، خدا سے مانگا ہوا بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں کہہ دیا میرے ابراہیم اس کو ذبح کر. ایک روایت میں ہم نے پڑھا، ایک کتاب میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو حکم کرو کہ اللہ فرماتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم کے حضرت جبرائیل کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ، میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی دوستی ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، ہمیشہ میں نے خوشخبریاں سنائی ہیں، میرے اللہ میں کیسے جا کر کے کہوں؟ اللہ کسی اور طریقے، تو اللہ حکم دیتا ہے میں چلا جاؤں گا، نافرمانی نہیں ہے، لیکن اللہ کسی اور طریقے سے بتا دے. تو اللہ نے خواب میں پھر ارشاد فرمایا میرے ابراہیم ذبح کر. رویا صالحہ، نیک خواب، اچھے خواب، یہ بھی ایک وحی ہے انبیاء علیہ السلام کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اچھے خوابوں کے ذریعے سے وحی آتی تھی. یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی وحی میں بتایا گیا کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے بیٹے کو جو تمہاری سب سے محبوب چیز ہے اللہ کے راستے میں دے دو. ایسا نہیں ہے کہ جو گھٹیا سے گھٹیا چیز ہو وہ دے دو. جیسے آج کل ہمارے یہاں اگر کوئی فقیر آتا ہے کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو، 1 روپیہ تلاش کریں گے کہیں سے وہ مل جائے تو پھر یہ فقیر کو دے دو. پھر کہتے ہیں بابا دعا کرنا. وہ بابا دعا کرے گا، بد دعا کرے گا. 1 روپیہ دے کے کہتا ہے بابا دعا کرنا. ایک فقیر گیا کسی کے پاس کہ اللہ کے نام پر دے دو. اس نے ڈھونڈا، 100 والے نوٹ تھے، 50 والے نوٹ تھے. آخر میں اس کو 1 روپے والا وہ سکہ ملا تو اس نے اٹھایا دیا کہ یہ لو بابا دعا کرنا. فقیر نے جیب سے 10 روپے نکالے، کہا بابا تو بھی میرے لیے دعا کرنا. کہا 1 روپے کے بدلے اللہ کے نام پر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کہتا ہے. فرمایا تم کامل درجے، نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. صحابہ کرام اس درجے کو اس لیے تو پہنچے کہ محبوب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کی ہے.
تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر کے گئے. لمبا واقعہ ہے, ٹائم نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو عرض کروں گا. جب ذبح کرنے لگے تو چھری چلتی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا, چلتی کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں کاٹتی ہے گردن کو؟ تو چھری کہتی ہے مجھے کیوں کوستے ہو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے آپ کو آگ میں ڈالا گیا, آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ تم مجھے کہتے ہو یہ چھری کاٹتی کیوں نہیں ہے, آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آپ نے ادھر نہیں پوچھا؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا, قل یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم. اللہ نے کہا تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل اللہ پر, میرے ابراہیم پر. کہا وہاں اللہ کا حکم ایک دفعہ آیا, میرے پاس اللہ کا حکم 70 دفعہ پہنچ چکا ہے کہ ابراہیم کا اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا. ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مینڈا دیا. اب لوگ آپ سے دین کے مسئلے تو پوچھتے نہیں, آپ کو پتہ ہے دین کے مسئلے نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے قربانی کی ہے, یہ جانور ہے, ایسا ہے نہیں. مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ وہ مینڈے کی کھال کہاں گئی تھی؟ وہ مینڈا جو حضرت نے ذبح کیا تھا اس کی کھال کس کو دی تھی؟ ایک ہمارے عالم فرمانے لگے میرے مدرسے میں دی تھی. اب یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا. بابا یہ اللہ کیا تم سے پوچھے گا اس بارے میں؟ غسل کے مسائل پتہ نہیں, نماز کے مسائل پتہ نہیں, ادھر جا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ. تو ہم نے دین سیکھنا ہے, دین کے مسائل سیکھنے ہیں, ہماری زندگی سے جن کا تعلق ہے. اب آخر میں تھوڑی دیر کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہر وہ آدمی جو وسعت رکھتا ہے, صاحب نصاب ہے, اس پر قربانی واجب ہے, فرض. صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو, یہ صاحب نصاب ہے. تقریباً 40 یا 35-36 ہزار روپے بنتی ہے قیمت. یہ صاحب نصاب ہے, اس پر قربانی کرنا واجب ہے, صرف اپنی طرف سے کرے گا. اگر بیوی صاحبہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہے تو اپنی خود کرے گی, بیوی کی مرد کے اوپر لازم نہیں ہے. ہاں اگر کر دیتا ہے اس کو بتا دے کہ تیری طرف سے کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے قربانی اپنی طرف سے کرنی ہے. ہاں اگر پھر اپنے والدین ہیں, دادا پردادا مرحوم ہیں, وفات کر گئے, ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے اپنی کرو پھر ان کی طرف سے کرو. ایک بندہ ماں باپ کی طرف سے کر دیتا ہے, خود صاحب نصاب ہے, اپنی طرف سے نہیں کرتا, گناہگار ہوگا. اس لیے پہلے اپنی کرنی ہے, بعد میں اگر گنجائش ہے, وسعت ہے تو جو مرحومین ہیں, وفات کر چکے, ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. خصوصاً ہمارے نبی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی ہے اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے بھی کی ہے. اور یہ قربانی کا بڑا ثواب ہے, ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی ہے. قیامت کے دن اللہ ان کو سجا کر کے سواریاں بنائے گا, قربانی کرنے والوں کو پل صراط سے پار کرا دیں گے. تو اس دن قربانی کا ثواب ہے. بس ایک آدمی 10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 6,000 کا بکرا لے کر کے ذبح کر دیتا ہے, 10-12 ہزار کا بکرا ذبح کر دیتا ہے. جتنا ثواب اس کو ملے گا یہ 6 لاکھ والے کو نہیں ملے گا. اس دن جو عمل مشروع ہے اس کا ثواب ہے. تو اس لیے ہم جو بھی صاحب نصاب ہے, ضرورت سے زیادہ سامان ہے اس کو بھی شمار کریں گے. 2 پلاٹ ایک کو شمار کرو, گاڑیاں 2-3 کھڑی ہوئی ہیں تو ان کی 1-2 کی قیمت جو ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی. کپڑے ضرورت سے زائد ہیں لگائیں. اگر 36,000-35,000 قیمت بن جاتی ہے تو قربانی واجب ہے. ورنہ میرے نبی نے فرمایا جو وسعت رکھتا ہے قربانی کی پھر نہیں کرتا, اس کو چاہیے ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. تو اس لیے یہ مذاق نہیں ہے, ہمارا دین ہے, یہ سکھا کر کے گئے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بکری, چھوٹا جو جانور ہے, یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے, اور گائے یہ کم سے کم 2 سال کی ہونی چاہیے. 2 داندی ہونا شرط نہیں ہے, 2 سال شرط ہے. 2 سال پورے ہو
ٹھیک ہے قربانی کر سکتے ہیں. اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو بکرا ہے بکری یہ ایک آدمی کی طرف سے ہے. مرغی ورغی کی قربانی نہیں ہوتی ہے. بعض سنا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ مرغی کی قربانی بڑا سا ککڑ لے کے آتے ہیں, آ کر کے اللہ اکبر اللہ, اس کی قربانی نہیں ہے. نہ انڈے کی ہے نہ مرغے ورغے کی ہے. سب سے چھوٹا جانور یہ بکری ہے, بھیڑ وغیرہ دمبا وغیرہ اس کی قربانی. اور یہ جانور بھی ایسے ہوں کہ دل کو لگنے والے, اتنے مہنگے بھی نہ ہوں جیسے 6-6 لاکھ کے لیتے ہیں, پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو ہم نے 6 لاکھ روپے کا لیا ہے, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہاں جہنم میں پہنچے ہوئے کہیں اور پہنچے ہوئے. ہر ریا کے لیے آدمی کی قربانی کہاں ہو. تو اس لیے جانور اچھا ہو شریعت کہتی ہے, لیکن اتنا بھی نہ ہو. 6 لاکھ میں آپ کتنی قربانی کر سکتے ہیں؟ ہر قربانی کا الگ سوال. جانور اچھا ہو, لنگڑا بھی نہ ہو, اور منڈا, بالکل منڈا اتنا نہ ہو کہ قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا ہے, یا پھر ایسا پتلا لے کے آئے کہ اس کی بالکل ہڈیوں کے اندر بالکل ہڈیاں سکڑا پڑا ہے, یہ اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو, سینگ ٹوٹا ہوا ہو, اگر اکثر حصہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی ہے. ہڈیوں میں گودا وغیرہ ختم ہو گیا تو جانور صاف ستھرا ہو پھر قربانی ہوگی. ہاں ایک وہ جانور ہے جن کے قدرتی سینگ نہیں ہے, جن کو ٹیڈی بکری کہتے ہیں غالباً, ان کی قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ سینگ ہے, سینگ کوئی فائدہ تو نہیں, بعد میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو ہاں اگر سینگ ہے پھر ٹوٹ جائے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جانور بھی اچھا ہو اور نیت بھی خالص ہو. دوسری بات یہ ہے جب جانور ذبح کریں تو کھال ہے, کھال کا حکم گوشت کا حکم ہے. جن کو آپ گوشت دے سکتے ہیں کھال بھی دے سکتے ہیں, امیر ہو غریب ہو سید ہو اپنا ہو پرایا ہو سب کو دے سکتے ہیں. گوشت بھی مسلمان غیر مسلم کوئی بھی آتا ہے قربانی کا گوشت نفلی صدقہ ہے, سب کو دے سکتے ہیں. مسلمان ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں, غیر مسلم ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں. تو گوشت کا بھی, اور کھال خصوصاً ہمارے مدارس جو ہیں مدارس کے اندر بھی دی جائے. مدارس کا بہت خرچہ ہوتا ہے, پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. بہت اتنے طلبہ, ہزاروں طلبہ بھی بعض مدارس میں پڑھتے ہیں, بعض میں سینکڑوں پڑھتے ہیں, تو بڑا خرچہ ہوتا ہے ان کا. حکومت کی طرف سے کوئی امداد کچھ بھی نہیں ہوتی. تو کوشش کیا کریں کہ مدارس کے اندر کھال خود پہنچائیں, آپ کو ثواب بھی ہوگا. ہاں کو جو آپ کے گھر پر لینے کے لیے آتے اس کو نہ دیں, خود مدرسے میں پہنچا دیں. ہمارے مدرسے الحمدللہ مولانا رمضان صاحب کا بھی مدرسہ ہے, اور مدرسہ اظہار الاسلام بھی ہے, اور سیداد والوں ملک صاحب والوں کا مدرسہ صدیق اکبر ہے, اور یہ جو محمد بخش کا مدرسہ شمیر کالونی میں یہاں پر بھی مدرسہ ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر یہ صدیق مسجد میں یہاں پر بھی مدرسہ ہے, یہاں پر بھی پہنچا سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کھال صحیح اس کے صحیح مصرف تک یہ پہنچا دیں. اس سے یہ ہوگا کہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا, اور جب تک طلبہ جب تک یہ تعلیم حاصل کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو قربانی جس آدمی پر واجب ہے ضرور کریں قربانی. اور 3 دن قربانی کہیں, پہلے دن بھی کر سکتے ہیں زیادہ ثواب ہے, 10 کو 11 کو بھی کر سکتے ہیں, 12 کو بھی کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بیٹی آئے گی ہم تو 13 کو کریں گے, ہماری بیٹی آ رہی ہے دور سے ہم 13 کو کریں گے, 13 کو گوشت ہی ہوگا, قربانی نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے قربانی 12 تک ہے, 12 کے مغرب جیسے سورج غروب ہوگا اب قربانی نہیں ہے. تو اس لیے کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق نہیں. اگر قربانی اجتماعی ہے تو شریک کریں, اگر اپنی ہے تو پھر لے سکتے ہیں.